مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ کون سے عوامل اور وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سیدہ کی شہادت جیسا واقعہ رونما ہوا۔ ایک مرتبہ ہم شہادت سنتے ہیں اور روتے ہیں، ایک مرتبہ کسی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایسا اس زمانے میں کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی۔ شاید کوئی مسلمان کہے کہ میں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اسی مسلمان سے آپ پوچھ سکتے ہیں 61 سال میں 60 سال میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ صرف شہید نہیں کیا، شہادت کے بعد لاش کو پامال کیا۔ عرب جاہلیت میں کچھ عادتیں تھیں، وہی عادتیں واپس آنے لگیں، جسے ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں انحراف فکری، یعنی وہ انقلاب جو رسول خدا لائے تھے اس انقلاب میں انحراف آ گیا تھا۔ جو سوچ نبی بنانا چاہتے تھے وہ سوچ مسلمانوں کے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ اسی لیے قرآن علی اعلان نبی کو متنبع کہتا ہے اور کہتا ہے رسول 2 منافقوں سے بچنا۔ ایک وہ منافق جو بادیہ نشین ہے، جو صحراؤں میں رہتا ہے، جو اونٹ چراتا ہے۔ اب میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ریگولر رسول خدا کو سنا جائے۔ وہ منافق جو تم سے اتنا دور ہے، ان کے دلوں میں بھی ایمان اس طرح سے نہیں گیا جس طرح تو ڈالنا چاہتا ہے۔ بس ان کو اسلام پر آمادہ کر۔ جتنے خداؤں کی وہ قسمیں لیتے تھے، آج کے بعد ان کو یہ کہو کہ عزل کی قسم نہ کھائیں، حبل کی قسم نہ کھائیں۔ آج کے بعد اگر قسم کھائیں تو واللہ کہا کریں، اللہ کی قسم کھایا کریں۔ دوسرا وہ منافق جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، حولہم، جو تمہارے اطراف میں رہتے ہیں، جو مدینے میں ہیں، جن کے دلوں میں ابھی تک نفاق ہے، جو نبی کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، جو رسول خدا کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اے حبیب ان منافقوں سے بچا کرو۔ اور رسول خدا کرتے تو کیا کرتے؟ فرمایا اتنی اذیتیں رسول خدا کو دی گئیں، اگر کچھ کہتے تھے یہ مانتے نہیں تھے، اگر منوانے پہ آتے تھے یہاں تک کہ اللہ کی آواز آئی اے حبیب ان سے مدارا کرو۔ جب مدارا کرنے پر آئے تو رسول خدا کا نام ہی اذن رکھ دیا تھا، یعنی یہ جو بھی اسے کہتا ہے اس کی بات کو سن لیتا ہے، کسی پہ اعتراض کرتا نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں رسول خدا کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن ایک قرآن مجید کا سورہ نازل ہوا، نبی فرماتے ہیں شیبتنی، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے۔ ایسا کیا تھا سورہ ہود میں جس نے رسول خدا کو بوڑھا کر دیا؟ اس میں ایک یہ تھا کہ اے میرے حبیب اپنے قدموں کو استقامت سے دین اسلام میں ثابت قدم رکھنا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی رسول خدا کے لیے، ہر نبی نے اپنے قدموں کو ثابت رکھا دین اسلام کو پہنچانے کے لیے۔ لیکن اس آیت کا جو دوسرا حصہ تھا، اے حبیب تجھے بھی ثابت قدم رہنا ہے اور ان کو بھی ثبات قدم رکھنا، من تاب معک، جنہوں نے تیرے ساتھ تمہارا ساتھ دیا، یعنی جو مسلمان بنے ہیں ان کو بھی تمہیں اپنے ساتھ استقامت میں لانا ہے۔ اس آیت نے رسول خدا کو بوڑھا کر دیا۔ ارے میں استقامت تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو نئے نئے مسلمان بنے ہیں ان کو کیسے استقامت کرواؤں؟ اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور آیت نازل ہوا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیت کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے سنی، اس کی جوجہ رسول خدا کے پاس دوڑی دوڑی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے رو رو کے بدحال ہو گیا ہے، بستر میں رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اس کی حالت سے بے حال ہو گئی ہے، آپ آئیے اس سے پوچھئے مسئلہ کیا ہے۔ رسول خدا اس کے پاس آتے ہیں، فرماتے تمہاری طبیعت اتنی خراب کیوں ہے؟ کہتا یا رسول اللہ جب سے میں نے اس آیت کو سنا ہے۔ کون سی آیت؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمان اپنے نفس کو بھی جہنم سے بچا اور اپنے اہل و عیال کے نفوس کو بھی جہنم سے بچا۔ کہ یا رسول اللہ میں خود کو تو جہنم سے بچا لوں گا، میں خود کو تو نمازی بنا لوں گا، میں خود کو تو متقی اور پرہیزگار بنا لوں گا، کچھ نہ کچھ اپنے لیے کر لوں گا، لیکن یا رسول اللہ زوجہ کا کیا کروں، بچوں کا کیا کروں، اولاد کا کیا کروں؟ اس آیت کے ایک جملے نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی رسول خدا کے لیے کہ خود بھی ثابت قدم رہے اور امن تاب معک، جنہوں نے اس کے ساتھ ایمان لایا ان کو بھی ثبات قدم پہ رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ
جب تب تک عرب کے معاشرے کو سمجھ نہیں سکتے، وہی ایک بچہ جو کراچی کے ماحول میں بڑا ہوا ہے وہ عرب کے ماحول کو کیسے سمجھے گا؟ عرب کے ماحول کو سمجھنا اس کے لیے تاریخ پڑھنی پڑتی ہے۔ مثلا کراچی کا جوان قبیلے کو کیا سمجھے گا؟ جب وہ انٹیریل سندھ میں جائے گا پھر اسے پتا چلے گا کہ قبیلہ ہوتا کیا ہے۔ کہیں پر لسان پرستی ہوتی ہے، کہیں پر قبیلہ پرستی ہوتی ہے، یعنی قبیلے کا رئیس جو کہہ دے، قبیلے کا مالک جو کہہ دے وہ قانون بن جاتا ہے۔ وہاں کی اخلاقیات قبیلے کی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ اگر ایک قبیلے کی، یہاں کی محسوس مثالیں دے رہا ہوں تاکہ عرب کا قبیلہ آپ کو سمجھ میں آئے، اگر ایک قبیلے کی ایک بھینس کوئی مار دے، اس کے مقابلے میں 10 بندے اس دوسرے قبیلے کے مار دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا جس کو مارا گیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا یا کیا تھا، نہیں، اگر تم نے میرے قبیلے کو آدمی کو مارا ہے میں تمہارے قبیلے کا آدمی کو ماروں گا۔ یہی وہ دشمنی تھی اعراب کے لیے ابن ابی طالب سے، کیونکہ شاید کوئی قبیلہ ہو کہ جنگ میں مولا علی نے ان میں سے کسی شخص کو قتل نہ کیا ہو۔ اب رسول خدا کو عرب کی رسومات کو توڑنا تھا، وہ رسمیں جو عرب کے خون میں بسی ہوئی تھی۔ بھائی اسلام میں نے کل بھی کہا ایک بٹن نہیں ہے جس کو دبا دیا جائے اور ساری جہالت کی، عالم جہالت کی اور بچپن سے جس ایٹماسفیئر میں وہ رہے تھے، جس ماحول و معاشرے میں وہ رہے تھے، وہ چیزیں ان سے نکل جائیں۔ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ایک شخص نے 40 سال کسی ماحول میں زندگی گزاری ہے اور آپ اسے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور وہ ساری چیزیں تمہارے وجود سے نکل جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ صرف جسم کو طاہر کرتا ہے، روح کو طاہر نہیں کرتا۔ روح کو پاک کرنے کے لیے انسان کو کردار صاف کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یعنی پہلے نجس تھے اب پاک ہو گئے، اس کا مطلب اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہو، اس سے نکاح، اس سے شادی، ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، لیکن اس کا روح ابھی تک پاک نہیں ہوا۔ روح تب پاک ہوتا ہے جب انسان کے دلوں میں کیا داخل ہوتا ہے؟ ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کب آتا ہے؟ جب انسان اپنی عالم جاہلیت کی عادتوں کو نکال دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حقیقی مسلمان بننا چاہتا ہے اس کو ایمان بڑھانا پڑے گا، اور ایمان کو بڑھانے کے لیے اس کو اپنی عادتیں، اپنے تعصبات کو اپنے وجود سے نکالنا پڑے گا۔ اب رسول خدا کا مقابلہ کیسے معاشرے میں، جس معاشرے نے کبھی عورت کو عزت نہیں دی، جو معاشرہ بیٹی کے پیدا ہونے سے شرمندہ ہوتا تھا، جس باپ کو یہ خبر ملتی تھی کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے وہ بیٹی کو دفن کیا کرتا تھا، اب ایسے معاشرے میں رسول خدا اگر اپنی آل کو بڑھا رہے ہیں تو فاطمہ الزہرا سے بڑھا رہے ہیں۔